آج کا جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ ہے رزق پر معمور 4 بزرگوں سے مدد لینے کا طریقہ کار۔ وہ 4 بزرگ کون سے ہیں کہ جن سے مدد لینے کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان 4 بزرگوں کی کیا حقیقت ہے اور روحانیت کی دنیا میں ان کی کیا اہمیت ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی جانے یا نہ جانے، بے شک رزق اللہ کے اختیار میں ہے، بے شک رزق کے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، لیکن جو رزق پر معمور فرشتے ہیں، جو رزق پر معمور فرشتوں کے بعد ایک ترتیب سے چلا آ رہا، ان 4 بزرگوں کے سپرد ہے کہ جن کی خاص ڈیوٹی باقاعدہ طور پہ اس کی تقسیم ہے۔ کیونکہ اگر ہم کائنات کے نظام کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک قدرت کے تحت چل رہا ہے، یعنی کہ قانون قدرت پر چل رہا ہے، اور اس قانون قدرت میں کسی نہ کسی کا اس میں حصہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ جسے اللہ چاہے اسے اللہ تبارک تعالیٰ، جسے اللہ چن لیتا ہے اپنے کاموں کے لیے، وہ لوگ خاص ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان بزرگان دین کے وہ طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا، اور وہ ڈیوٹی والے لوگ کہ جو باقاعدہ طور پر مامور ہیں اس معاملات اور اس کام میں، کہ ہم ان کے ذریعے کس طرح اپنے رزق کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ اگر ہمارے اندر رزق کی کمی ہے یا رزق کے دروازے بند ہو گئے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو جاننا ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص پر جادو ہو تو اس کی رزق کی بندش ہو، یہ ہرگز نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارے رزق کی تنگی ہمارے اپنے ہی حالات، اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اپنی ہی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ وجوہات کیا ہیں جن کے لیے ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اس پہ باقاعدہ طور پر تجربہ کر کے دیکھا ہے میں نے، اور میں نے ایسے لوگوں کو اگر کسی کو تنگ دست پایا تو جب میں نے ان کے حالات دیکھے، ان کو چیک کیا، روحانی طریقے سے چیک کیا، ان کو ظاہری اعتبار سے میں نے ان کے منہ سے، ان کی زبانی میں نے جب ان کی داستان سنی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اکثر لوگوں کے جو رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی کوتاہی اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک شخص کی غلطی اس کے پورے گھر کو بھگتنی پڑتی ہے، ایک شخص کی غلطی۔ اب وہ وجوہات کیا ہیں جس سے ہمارا رزق تنگ ہوتا ہے، کہ جس سے ہمارے رزق میں برکت نہیں رہتی، کہ جس سے ہمارے رزق میں، ہمارے گھر میں آتا تو ہے لیکن ٹکتا نہیں ہے، جمع نہیں ہوتا، سیونگ نہیں ہوتی، جو آتا ہے ہم کھا لیتے ہیں، گزر بسر کر لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو محفوظ کیوں نہیں کر پاتے، ہم اس کو سیو کیوں نہیں کر پاتے۔ برکت کیا سیونگ کا نام ہے یا برکت کشادگی کا نام ہے؟ اصل میں اگر دیکھا جائے برکت ہے کیا، ہمیں اس میں تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر شخص پر جادو کی بندش لگی ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے آپ کا رزق باندھ دیا ہے، کسی کی کیا مجال جو آپ کے رزق کو باندھ دے، لیکن جہاں آپ کی کوتاہی ہوتی ہے نا، وہاں پھر بندشیں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ اب وہ وجوہات کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے یہاں رزق کی بندش ہمیں لگ جاتی ہے، کہ جس سے ہم تنگ دست ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کہ جس سے ہم اوپر سے نیچے کی طرف سفر کرنے لگتے ہیں۔ میں نے اگر تجربہ کیا اور میں نے لوگوں کو دیکھا، میں تقریباً ڈیلی 100 لوگوں سے ملتا ہوں، تو مہینے میں 3000 لوگوں سے میں ملتا ہوں، تو جب میں ان لوگوں کی داستان سنتا ہوں، میں ان لوگوں کو چیک کرتا ہوں، تو ان 3000 لوگوں میں تقریباً 2500 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی کوتاہیوں اور اپنی غلطی کی وجہ سے اس حالات کا شکار ہو جاتے ہیں، کہ جس میں ان کا رزق تنگ ہونے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے، ہارٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، بچوں کی فیسیں نہیں ہوتی، اور پھر ہم
یہ دوش دیتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے کچھ کر دیا، کہ ہم پر کسی کی نظر لگ گئی۔ ان تمام لوگوں کو جب میں نے غور و فکر کیا اور ان حالات کو دیکھا، میں نے کہا کیوں نہ میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی وجوہات بتاؤں کہ اگر وہ وجوہات، وہ کوتاہی آپ کے اندر موجود ہے تو اگر آپ اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں تو آپ اس سے بہتر تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ کہ خود تجربہ کریں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو کروڑوں میں کھیلتے تھے، لیکن کچھ ان کی غلطیوں کی وجہ سے وہ کروڑوں سے لاکھوں اور لاکھوں سے ہزاروں اور ہزاروں سے روپوں میں آ گئے۔ سب سے پہلی غلطی کیا ہوتی ہے کہ میں نے ہر اس شخص کو، امیر شخص کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس کو میں نے کسی غیر محرم عورت کے معاملات میں شامل دیکھا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی مرد غیر نکاح کے کسی عورت سے، کسی لڑکی سے تعلق قائم کرتا ہے تو وہاں سے اس کی بربادی کا سما شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ایسا طریقہ کار کہ جو غیر شرعی ہو، ناجائز تعلقات جسے کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب دولت آتی ہے تو نشہ چڑھتا ہے، پھر انسان کے اوپر ہر چیز اس کو تھالی میں رکھ کے پیش کی جاتی ہے، مطلب اس کو دکھتا ہے دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسان سب سے غلط قدم اس کا کہاں اٹھتا ہے کہ ناجائز تعلقات کی بنا پر۔ جب وہ کسی ناجائز تعلق قائم کرتا ہے، وہاں پہ اس کے سمجھ لو کہ بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے دین میں یہ ہے کہ تم اپنے پسند کی عورتوں سے نکاح کر لو تاکہ تمہارا رزق تنگ نہ ہو، تمہارے رزق میں کمی نہ ہو۔ کیونکہ دیکھو، یہاں تک اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے میں رزق کی کمی ہے، تم ان چکروں میں نہیں ہو، ناجائز تعلق تمہارے کسی کے ساتھ نہیں ہے، پھر بھی تم پریشان حال ہو، تمہارے گھر میں فاقے ہیں، تو تم نکاح کر لو۔ کہ جب تم نکاح کرتے ہو، کہ جب تم اپنے نکاح میں کسی کو لیتے ہو تو تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، راہیں کھول دی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے بیٹی کی شادی کری، جس دن سے اس بہو نے ہمارے گھر پہ قدم رکھا، ہمارے نصیب کھل گئے۔ پہلے ہمارا شوہر 50,000 روپے کماتا تھا، آج الحمدللہ 5 لاکھ روپے کما رہے۔ سب سے بڑی ہماری جو کوتاہی جو میں نے دیکھی ہے لوگوں کے اندر، وہ سب سے بڑی یہی دیکھی۔ اچھا، اب ایک بات یاد رکھنا، ناجائز تعلق صرف ملاپ کا نام نہیں ہے۔ ناجائز تعلق صرف ملاپ کا نام نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم ملاپ کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، اس کے علاوہ ہم فون پہ باتیں کرتے رہیں، اس کے علاوہ ہم قسم کی خرافات باتیں کرتے رہیں، اس کے علاوہ ہم باہر جا کے ہر طریقے سے ملتے رہیں، لیکن ہم ملاپ نہیں کر رہے، باقی ہر کام کر رہے، تو یہ بھی ناجائز تعلق میں آتا ہے۔ یہاں سے بھی رزق کی بندش شروع ہوتی ہے آپ کی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اس لیے ہمارے دین میں یہ ہے کہ اپنی عورتوں سے کہو کہ اپنی آوازوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں نگاہیں اور اپنی آوازوں کو نیچی رکھنے کا حکم اسی لیے دیا ہے کہ کہیں تم کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جاؤ، کہیں تم کسی وبا میں گرفتار نہ ہو جاؤ، کہ کہیں تم کسی بیماری میں گرفتار نہ ہو جاؤ، کہ کہیں تم مفلسی میں گرفتار نہ ہو جاؤ، کہیں تم تنگ دستی میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو اور اپنی آوازوں کو نیچی رکھیں۔ اور یہاں تک ہمارے دین کے اندر حکم ہے کہ اگر عورت گھر میں ہے، باہر کوئی دستک ہوتی ہے، مجبوراً عورت کو اگر کچھ کلام کرنا پڑ جائے تو اپنی لہجے کو، اپنی آواز کو سخت کر لے، نرم لہجے میں بات نہ کرے۔ اگر حکم ہے ہمارے دین میں کہ عورت اگر کسی غیر مرد سے بات کرتی ہے، مجبوراً بات کرتی ہے، ضرورت کے تحت بات کرتی ہے، تو اپنے لہجے کو سخت رکھے کہ سامنے والا کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ خرافات وہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ جب سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ روٹین بڑی ہے لوگوں کی سوشل میڈیا کے ذریعے، ایک دوسرے سے ملاپ ہوا ہے، چاہے ملاپ نہ ہو لیکن گفتگو کرنا بھی ملاپ کی ایک قسم ہے۔
تو اس سے بھی ہمارے حالات اور معاملات پہ فرق پڑتا ہے. یہ بات نوٹ کریں آپ. اگر آپ اسی کسی فعل میں مبتلا ہیں تو آپ اپنے آپ کو وہاں سے نکالیں، نہیں تو آپ نکاح کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پر جو نعمت کے دروازے کھولے ہیں وہ بند نہ ہو، وہ نعمت ہمیشہ قائم و دائم رہے آپ کی، تو آپ اپنے اوپر یہ دروازہ بند کر لیں. کیونکہ یاد رکھنا کہ شیطان کا سب سے آخری وار جو ہوتا ہے، شیطان کا سب سے آخری وار اور بڑے بڑے بزرگوں پر ہوا، بڑے بڑے اولیاء کرام پر ہوا، بڑے بڑے نیک و متقی پرہیزگاروں پر ہوا، بڑے بڑے درویشوں پر ہوا. آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں کہ شیطان کا آخری وار عورت ہے. شیطان کا آخری وار ہے وہ عورت جو آپ کے لیے نامحرم ہے. تو یہ وہی وجوہات ہیں کہ جو ہمارے رزق کو کم کرتی ہیں. اور دوسری وجوہات تو پھر وہ ہیں کہ جو سمجھ لیں کہ ہم تک جو پہنچے ہیں، مطلب اس کا تعلق دین سے نہیں ہے لیکن ہمارے کلچر سے ہے. جیسے ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ بھائی تم اذانوں کے وقت گھر میں جھاڑو نہ دو. اب کیوں نہ دو؟ رات کے وقت گھر میں جھاڑو نہ دو، کیوں نہ دو؟ اب اس کی لاجک ہمارے بزرگان سے، ہمارے بڑے لوگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر رات کے ٹائم جھاڑو دی جاتی ہے تو اس سے تنگ دستی آتی ہے، یا جھاڑو کھڑے رکھنے سے یا لیٹنے سے یا اس کا رخ چینج کرنے سے اگر ایسا ہو تو اس میں تنگ دستی آتی ہے. یا غسل خانے کے اندر جہاں غسل کرنے کی جگہ ہوتی ہے، اگر وہاں پہ آپ نے پیشاب کرا ہے تو وہاں پیشاب کر لینے سے بھی رزق کی تنگی آتی ہے. منع کرتے ہیں کہ غسل خانے میں نہیں بلکہ اس جگہ پہ کیا جائے کہ جو اس کی جگہ مخصوصہ ہے. اور کھڑے ہو کے غسل کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. یہ صرف مطلب چھوٹی چھوٹی سی یہ باتیں ہیں لیکن یہ ہمارے بڑوں سے چلی آ رہی ہیں. لیکن جو لوگ اس پہ عمل کرتے تھے وہ اس سے فائدے بھی اٹھاتے تھے. اب ضروری نہیں کہ اس سے رزق میں تنگی آئے، ہو سکتا ہے کہ وہ طریقہ کار ایسے کہ اگر آپ اس کو اپناتے ہو تو ہو سکتا ہے آپ کسی بڑے نقصان سے محفوظ ہو جاؤ. کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان عالی شان ہے کہ جب سورج غروب ہو جایا کرے تو اپنے گھر کے دروازوں کھڑکیاں سب بند کر دیا کرو، اپنے گھر کے برتن جو ہوتے ہیں اس کو ڈھانپ کے رکھ دیا کرو. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کے ایک مخلوق کو کھول دیا جاتا ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی کہ شیاطین آزاد کر دیے جاتے ہیں. اب یہ حضور فرما رہے ہیں. اب بتاؤ سورج غروب ہونے کے بعد کون سا ایسا شخص ہے جو، جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں، کون اپنے گھر کی کھڑکیاں دروازے بند کرتا ہے؟ کون اپنے گھر کے کھانے کے برتنوں کو اوندھا کر کے رکھتا ہے؟ لیکن حضور نے جو فرمایا وہ حق ہے. جب وہ آزاد ہوتے ہیں تو جب وہ گھر کو کھلا دیکھتے ہیں تو پھر وہ گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں. جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، جس گھر کے اندر غفلت ہوتی ہے، وہ شیاطین اس گھر میں معمور ہو جاتے ہیں، مرکز بنا لیتے ہیں اپنا. اکثر عموماً یہ بات دیکھی گئی ہے کہ ان جگہوں پر کہ جیسے بیرونی ممالک ہیں، جیسے یو ایس ہے، جیسے یو کے ہے، جیسے وہ ایریاز ہیں کہ جو کفار کے انڈر میں ہیں، اور وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں، آپ کہیں رینٹ پر گھر ڈھونڈتے ہیں، جب آپ گھر کرائے پہ دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے جو وہاں فیملی رہتی تھی یقیناً اس کے اثرات اس گھر پر مسلط ہوتے ہیں. اور جب مسلط ہوئے گھر کو آپ لیتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں. آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ اپنا جو بھی آپ کو دعائیں ہوتی ہیں وہ آپ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں بھائی؟ کس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ اس گھر کے اثرات سے آپ محفوظ ہو جائیں. اور اگر اس گھر کے اندر وہ چیزیں ہیں تو آپ کے پڑھنے کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ چیزیں وہاں سے نکلنے شروع ہو جائیں، گھر سے باہر ہو جائیں. آپ پاکستان میں احتیاط نہیں کرتے، آپ ہندوستان میں احتیاط نہیں کرتے، آپ بنگلہ دیش میں احتیاط نہیں کرتے، لیکن اگر آپ یہاں سے امریکہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو آپ وہاں بہت احتیاط کرتے ہیں. آپ وہاں کھڑکی بھی بند کرتے ہیں، آپ وہاں دروازے بھی بند کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ رات کو بلا وجہ گھر سے باہر بھی نہ نکلیں. سمجھنا میری بات، یہ حقیقت ہے یہ بات.
آپ وہاں کیوں عمل کرتے ہیں اور یہاں پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہاں پہ آپ تنہا ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ اذان کی بھی آواز آ رہی ہے، یہاں پہ روزے بھی رکھتے ہیں لوگ، یہاں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب آپ جن جگہوں پہ رہتے ہیں وہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اذان کی آواز آتی ہوگی، آپ ٹائم دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ باقاعدہ اذان دی جاتی ہے، باقاعدہ اذان کی آواز آتی ہے، باقاعدہ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، اور اکثر یہ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو اذان کی آوازیں بھی نہیں آتی۔ تو یہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر ہمارے ہاں ہم لوگ مصیبتوں کے دروازے کھولتے ہیں، اور ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب اذان کی آواز آپ کی کانوں میں آئے تو آپ اس اذان کا جواب دیں۔ اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں، کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، شور شرابے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کریں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے دلی میں آپ اذان کا جواب دے دیں۔ اگر آپ اذان کا جواب نہ بھی دے رہے تو خاموشی آپ کے لیے بہتر ہے، ضروری ہے آپ کے لیے، لیکن جواب دینا افضل ہے، بہتر ہے اذان کا۔ ایک احتیاط ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایک وجوہات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو وجوہات ہیں، جو احتیاط ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے معاملات اور آپ کے حالات میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ان باتوں پہ اگر آپ عمل کرنا شروع کرتے ہو تو آپ ہر چیز سے نکل جاتے ہو، ہر چیز سے نکل جاتے ہو، آپ ہر معاملات اور ہر حالات سے نکلنے شروع ہو جاتے ہو آپ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں۔ ہمارا دین ہمیں بہترین جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور وہ طریقہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا، وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو، کچھ دین کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا، اس کے طریقے اللہ کے نبی نے بتائے۔ کچھ شرعی معاملات میں، فقہی معاملات میں، دینی معاملات میں ہمیں صحابہ کرام سے ملا، کچھ ہمیں اولیاء کرام سے ملا، اور کچھ سلاسل کے جو اولیاء کرام، جو علماء کرام گزرے کہ جنہوں نے زندگیاں اپنی ریسرچ میں، پڑھنے میں سب کچھ لگا دیا، ان سے ہمیں سیکھنے کو، پڑھنے کو ملے۔ ہر ایک پہ جادو نہیں ہوتا۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک طریقہ اور سمجھا دیتا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے تو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، اس کی بھی علامتیں بتا دیتا ہوں۔ اگر جادو کی وجہ سے آپ کے رزق بند ہیں کہ اس کے اندر آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کی کیا علامت ہوتی ہیں، تاکہ آپ ہی سمجھ لیں نا۔ ایک تو وجوہات میں نے بتا دی کہ بھائی رزق میں کن کن وجوہات کی بنا پہ سب سے خطرناک جو رزق کی بندش جو لگتی ہے، رزق میں کمی جو ہوتی ہے، وہ ہے ناجائز تعلقات، چاہے وہ کسی سے بھی ہوں۔ اگر جادو کی وجہ سے بندش ہوتی ہے نا، تو اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کیفیت، آپ کا دل اس جگہ پہ ہرگز نہیں لگے گا جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہوگی۔ آپ کو خوف آنے لگے گا، آپ کے دل میں ایک ڈر ہو جائے گا، اور آپ کی جو اسکن ہے اس میں آپ کو الرجک ہونی شروع ہو جائے گی۔ آپ کو خوف ہونے لگے گا۔ اچھا، خواب آپ کو اس طریقے سے لگیں گے کہ جیسے آپ پانی میں ڈوب رہے ہو، جبکہ خواب کے اندر پانی دیکھنا ایک اچھی علامت ہوتا ہے۔ پانی دیکھنا، صاف و شفاف پانی دیکھنا، یہ رزق میں برکت کی علامت ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ وہ جا رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ اگر کوئی دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ وہ جا رہا ہے اور صاف و شفاف پانی ہے، اس نے پانی پیا ہے، تو اس کو حلال رزق ملے گا اور بیماری اس کے اندر سے دور ہوگی۔ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ پانی گندا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو دولت ملے گی، لیکن وہ طریقہ کار اس کا غلط ہوگا۔ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ سمندر ہے اور بہت وسیع سمندر ہے اور بہت خوبصورت سمندر ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے دنیا میں اس کو بہت عزت سے اور بہت دولت سے نوازے گا۔ تو خواب میں جب انسان دیکھتا ہے خود کو کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے
یا گندے پانی میں چل رہا ہے یا اس نے گندا پانی پی لیا یا اس نے ایسا دیکھا کہ کیچڑ ہے اور پانی اس کے اوپر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے کہیں نہ کہیں غلطی سرزد ہو رہی ہے. بعض اوقات انسان فیل کرتا ہے نا کہ وہ پانی کے اندر موجود ہے, کہ جس طریقے سے فیلنگ ہمارے پانی کے اندر ہوتی ہے نا اسی طریقے سے خواب کی حالت میں بھی ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ خواب میں خواب کو دیکھنا, یہ بھی کیفیت ہوتی ہے, یہ بھی ایک کیفیت سے ہم گزرتا ہے, ایک انسان گزرتا ہے کہ آپ نے دیکھا انہیں, آپ نے خواب دیکھا اور آپ نے یہ دیکھا کہ میں اس خواب کے بارے میں اس خواب میں بتاؤں گا کسی کو, کہ خواب کے اندر خواب ہونا. جب کسی کو خواب کے اندر خواب آنا نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے, ایسی قوت ہے جو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ اس کی واضح علامت میں نے آپ کو بتائی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ رزق میں بندش جادو کی وجہ سے ہو, شیاطین کی وجہ سے ہو, چڑیل کی وجہ سے ہو, آسیب کی وجہ سے ہو, نظر بد کی وجہ سے ہو. بعض لوگوں کے تو عقیدے, میں نے ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا, وہ کہتے ہیں جب سے ہمارا یہ بچہ پیدا ہوا ہے ہم پریشان ہو گئے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ اولاد اللہ ہی کی طرف سے ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دیتا ہے تو اس کا رزق کا بندوبست اس کا پہلے کر دیتا ہے. یعنی کہ ہر بچہ اپنا رزق لے کر پیدا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں, ہم نہیں پال رہے. ہماری حیثیت تو یہ کہ ہم اٹھ کے پانی بھی نہیں پی سکتے. ہم کیسے پالیں گے اپنے بچوں کو؟ وہ رب کی ذات ہے جو پالتی ہے. تو یہ علامتیں ہیں جو جادو کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی ہوتا ہے, ہمارا بندش ہو جاتا ہے. اچھا, پھر علامتیں یہ جب بڑھنے لگتی ہیں نا تو اس کے اثرات اس کے کاروبار کی جگہ سے لے کر پھر اس کے گھر پہ اثرات مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کو اپنے گھر کے اندر ڈراؤنی ایسے خواب آنے لگتے ہیں جو میں نے علامتیں آپ کو بتائی ہیں, اور پھر اس کے گھر کے اندر عجیب و غریب حرکتیں ہونے لگتی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ پھر اس کے گھر پہ آپ دیکھو گے چھت پہ کوئی گوشت کا ٹکڑا ملا ہے, کوئی پھیپڑے کا ٹکڑا ملا ہے, کوئی بکری کی سری ملی ہے, کوئی انڈے ٹوٹے ہوئے ملے, کوئی بدبو والی چیز ملی ہے, کوئی سوئیاں والی چیزیں ملی ہیں. پھر یہ چیزیں گھر سے نکلنے شروع ہوتی ہیں. اگر آپ اس حالات میں بھی مبتلا ہو تو انشاءاللہ آج کا جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کو جو طریقہ کار سمجھاؤں گا, آپ اس عمل کے ذریعے اس سے بھی نجات پالو گے, اپنے رزق میں برکت کے لیے بھی کر سکتے ہو, اور آپ اپنے حالات اور اپنی نیتوں کو, اپنی نیت کے ذریعے اپنے حالات کو بدل سکتے ہو. اور وہ عمل وہ ہے, اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو 4 بزرگ ہیں کہ جو رزق کی تقسیم پر مامور ہیں. آئی بات سمجھیں؟ اور ان کا تعلق جو ہے نا وہ 4 تاریخ سے ہے, اور بالخصوص جو مہینہ اب آنے والا ہے نا رجب, وہ خاص دن ہے ان کا. 4 رجب خاص دن ہے, 4 رجب ان کا. اور 4 رجب کو ہی ان کو باقاعدہ طور پہ ان کی فاتحہ دلائی جاتی ہے. لیکن ہم 4 رجب کے آنے سے پہلے ہی اگر ہم وہ عمل کرنے شروع کر دیں, اور جب 4 رجب آئے ہم اس میں ان کی فاتحہ دے لیں, پورا سال آپ کے گھر کے اندر رزق کی اتنی برکت ہوگی نا کہ اس میں برکت بھی ہوگی, اس میں کثرت بھی ہوگی, اور آپ زندگی بھر دعائیں دیں گے. یہ چاروں حضرات جو ہے نا, یہ سمجھ لو کہ جہات اربع میں 4 اوتاد ہیں. یعنی کہ یہ وہ ڈیوٹی والے لوگ ہیں جو 4 سمتوں پر مشتمل ہیں. کہ جیسے, اور یہ 4 جو ہے نا یہ ہیں, وہ مجھے پرچہ دو بیٹا عمل کا. وہ 4 جو ہے نا, جیسے مغرب کی سمت ہے, وہاں پہ جو مشتمل ہے نا ان کا نام ہے حضرت خواجہ عبد الکریم مغربی, خواجہ عبد الرشید شمالی, خواجہ عبد الرحیم مشرقی, خواجہ عبد الجلیل جنوبی. یہ 4 بزرگ ہیں, ان کو سلاطین اربع بھی کہا جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ اسماء طیبہ جو ہے نا, یہ سمجھ لو کہ ان اشخاص کے نام نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے عہدے ہیں. یعنی کہ پوسٹ ایک مقام ہے. اور اس مقام پر جس عہدے پہ جو شخص جس عہدے پہ فائز ہوتا ہے نا, اس کا ظاہری اعتبار سے کچھ بھی نام ہو, لیکن اس مقام پہ جب وہ وہاں پہ بیٹھے گا تو اس کا نام یہی ہوگا جو میں نے نام لیے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ
اب میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ ایک بزرگ ہے، ان کا نام ہے وسیم صاحب ہیں. اب وہ اس مقام پر، اس عہدے پر چنے جاتے ہیں. اب ان کو مشرق کی سمت ان کو عطا کی جاتی ہے یا ان کو اس عہدے پہ بٹھایا جاتا ہے، تو ان کا نام روحانیت میں عبد الرحیم سے پکارا جائے گا، ان کو اپنے ذاتی نام سے نہیں پکارا جائے گا. اچھا، یہ وہ بزرگ ہیں جو ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں، ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں، یہ منتقل بھی ہوتے ہیں، یہ حیات میں اپنے بالکل نفوس کے، اپنے وجود کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ ان کے بس نام بدل جاتے ہیں. یہ وہ نہیں ہے کہ جو چاروں ہیں کہ جو شروع سے اور آخر تک یہی رہیں گے، نہیں. کہ جس طرح ہر غوث کا نام عبداللہ ہوتا ہے، جو ہر زمانے میں جو غوث ہوتے ہیں ان کا روحانی کی دنیا میں نام عبداللہ ہوگا. اب ظاہری میں کچھ بھی ہو، اب ان کے جو نائب ہوتے ہیں، جو ان کے دو وزیر ہوتے ہیں، جو سیدھی جانب بیٹھتے ہیں ان کا عبد المالک ہوتا ہے، اور جو بائیں جانب بیٹھتا ہے ان کا عبد الرب ہوتا ہے. یہ ان کے نام ہیں، ان کے مقامات جو روحانیت کی دنیا میں، جن کو دنیا میں روحانیت کے دنیا والے لوگ جانتے ہیں. اہل سلاسل ان اربع سلاطین کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور واقفیت رکھتے ہیں، باقاعدہ طور پہ ان سے استمداد لیتے ہیں، ان سے مدد لیتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ان کی فاتح کا اہتمام کرتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے اعمال پڑھتے ہیں ان سے فیوزات لینے کے لیے، ان کی برکتیں لینے کے لیے. اچھا، اس سے آپ کو روحانی فیوزات بھی ملتے ہیں. اس کے اندر جو روحانی رزق ہے نا آپ کا، اب روحانی رزق کیا ہے؟ ایک تو ظاہری رزق ہے نا، کہ جس سے عام لوگوں کو فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو خاص لوگ ہیں، جو خواص ہیں، جو سلاسل کے خلفاء ہیں، جو کسی نہ کسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سلسلہ چلاتے ہیں، جو باقاعدہ سجادہ ہیں، جو جانشی ہیں، اور جو سلاسل چلا رہے ہیں، جن کے مرید ہیں، وہ خاص لوگ، وہ پھر ان سے مدد لیتے ہیں اپنے روحانی رزق کے لیے. روحانی رزق کیا ہوتا ہے؟ روحانی رزق وہی فیوزات، وہی برکتیں جو تبرکات ان کو ان کے سلاسل کی طرف سے ملتی ہے. اب روحانی رزق یہ بھی ہے کہ تمہیں کامل پیر مل جائے. اب روحانی رزق یہ بھی ہے تم کو کامل استاد مل جائے. روحانی رزق یہ بھی ہے کہ تم کو اچھا ساتھی مل جائے روحانیت کی دنیا میں، روحانیت کے سفر میں چلنے کے لیے، تمہارا ہم سفر روحانیت میں اعلیٰ مقام پر ہو. یہ بھی روحانی رزق ہے. یہ عمل جو خواص ہیں ان کو کامل سے اکمل کر دیتا ہے، اور جو عام لوگ ہیں جو دنیاوی اعتبار سے رزق کے معاملے میں تنگ دستی میں پریشان ہیں، وہ لوگ اس کو عمل کرتے ہیں تو وہ دنیاوی اعتبار کے اندر بہت مقام و مرتبہ پاتے ہیں. اچھا، اس عمل کرنے سے آپ کو دو فائدے ہوں گے. سب سے پہلا فائدہ، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں دروازے کھلیں گے، آپ کی محتاجگی دور ہوگی، آپ کی تنگ دستی دور ہوگی. اور دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ آپ معتبر ہو جاؤ گے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عزت دے گا. دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اور دنیا جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ جو چل رہی ہے یہ کسی نہ کسی سبب سے چل رہی ہے، اسباب سے چل رہی ہے، ایک دوسرے سے لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو آج کا جو خاص عمل میں آپ کو بتاؤں گا نا، وہ عام لوگ اپنے جو بند دروازے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ ان بند دروازوں کی یہ کنجیاں ہیں یہ عمل. اور یہ خود باقاعدہ طور پہ میاں حضور کی بیعت سے، ہمارے خاندان کی بیعت کا یہ وہ عمل ہے جو میں نے خود اپنے ہاتھ سے تحریر کر کے اپنی بیعت میں نوٹ کیا. اور جب میری نظر پڑی اور جب میں نے حالات دیکھے لوگوں کے کومنٹس میں نے پڑھے، تو میں نے کہا لوگوں کو اس عمل کی اشد ضرورت ہے. اب وہ عمل کیا ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہے، اب میں آپ کو وہ سمجھا دیتا ہوں. اب دیکھیں، سب سے پہلے عمل کیا ہے آپ کے اسکرین پر موجود ہے، یہ دیکھیں. اب عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے کرنا کس طریقے. عمل پہلے سن لیں، اغثنی یا سارا تانا، یعنی کہ میری مدد کرو، سارا تانا چلتے ہوئے. خواجہ عبد الکریم مغربی، خواجہ عبد الجلیل جنوبی، خواجہ عبد الرحیم مشرقی، خواجہ عبد الرشید شمالی، اغیثونی بحق غوثنا و غوثکم الشیخ عبد القادر جیلانی المدد فی ھذا امر لکم. یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے.
یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے. 3 دفعہ آپ نے پڑھ لیا. اب 3 دفعہ پڑھ لینے کے بعد آپ کا رخ جس جانب ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے اس وقت مغرب ہے، مغرب کی سمت ہے، ٹھیک ہے. اب میں نے کیا کرا، اب مجھے یہ عمل پڑھنا ہے. اب طریقہ سمجھ لیں، میرا رخ مغرب کی جانب ہے، میں نے 3 دفعہ پڑھا. کیا پڑھا؟ اغثنی یا سارتنا، خواجہ عبد الکریم مغربی، خواجہ عبد الجلیل جنوبی، خواجہ عبد الرحیم مشرقی، خواجہ عبد الرشید شمالی، اغیثونی بحق غوثنا و غوثکم الشیخ عبد القادر جیلانی المدد فی ھذا امر لکم. یہ میں نے 3 دفعہ پڑھ لیا، رک گیا. 3 دفعہ پڑھ کے میں رک گیا. اب مغرب کے سم میں جن بزرگ کا نام ہے، اب میں وہ 100 مرتبہ پڑھوں گا. کیا 100 مرتبہ پڑھوں گا؟ اغثنی یا خواجہ عبد الکریم مغربی، اغیثونی بحق غوثنا و غوثکم الشیخ عبد القادر جیلانی المدد فی ھذا امر لکم. یہ 100 مرتبہ پڑھوں گا. جب 100 مرتبہ ہو جائیں گے پھر میں اپنے دائیں جانب گھوموں گا. اب میرا مغرب میں میرا ہو گیا، اب میں دائیں جانب رخ کروں گا. دائیں جانب رخ کر کے پھر دائیں جانب جو بھی سمت ہوگی میری، اب جیسے مثال کے طور پہ اب میرے سیدھے ہاتھ پہ دائیں جانب جنوب آتا ہے، ایک مثال کے طور پہ جنوب آتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اغیثونی یا خواجہ عبد الجلیل جنوبی، اغیثونی بحق غوثنا غوثکم الشیخ عبد القادر جیلانی المدد فی ھذا امر لکم. یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس طرح آپ نے الٹے ہاتھ کی طرف، یعنی کہ پہلے ہم نے ایسے رک کرا، پھر پورا ایسے رک کر کے پڑھا، پھر ہم نے الٹے ہاتھ پہ رخ کرا، اور پھر چوتھے میں ہم نے پورا رخ پھیر دیا اپنا. پھر ہمارا پورا رخ مشرق کی طرف چلا گیا. پھر مشرق میں جن بزرگ کا نام ہے ان بزرگ کو کر کے ہم نے پڑھا. اب ہم پڑھ کے فارغ ہو گئے. اس کے بعد ہم نے دعا کر لی. یہ عمل ہم نے 4 دن کرنا ہے. اچھا، یہ عمل اگر کرنا چاہتے ہو تو چاند کی 4 تاریخ سے یہ عمل شروع کر لو. اب 4 تاریخ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے ویڈیو دیکھی 4 تاریخ سے نکل گئی، اب میں کیا کروں؟ پھر وہ کوئی بھی جفت تاریخوں میں کرے، طاق میں نہ کرے. اب جیسے مثال کے طور پر 4 تاریخ میں کر لے، اب 4 تاریخ نکل گئی تو 6 تاریخ میں کر لے، 6 تاریخ نکل گئی 8 تاریخ میں کر لے، 8 تاریخ نکل گئی پھر ان عددوں کی کیلکولیشن کر لے جو جفت میں بنتے ہوں. 4 دن کا یہ عمل ہے. جب 4 دن یہ عمل کر لے گا نا تو چوتھے دن اس نے یا تو سوجی کا حلوہ بنا لے، حلوہ نہیں بنا سکتا کوئی میٹھا رکھ لے، کوئی میٹھا نہیں رکھ سکتا تو 4 رنگ کی جا کے مٹھائی لے آئے. جیسے ایک وائٹ چمچم لے لے، ایک کالی گلاب جامن لے لے، آئی بس سمجھ میں، اور پھر ایک براؤن رنگ کی کوئی لے لے اور کوئی دوسرے رنگ کی لے لے. 4 رنگ کے 4 پیس مٹھائی کے اپنے سامنے لا کے رکھیں، ایک گلاس پانی رکھیں، اور پھر انہی جو رزق پر معمور جو بزرگ ہیں جن کی ڈیوٹی ہے باقاعدہ طور پہ، پھر انہی کی فاتحہ دیں اور فاتحہ دے کے ان کو لوٹائیں. 4 دن کے اندر آپ دیکھنا کہ آپ کے دروازے کیسے کھلنا شروع ہوں گے. اگر آپ کے اندر وہی بات ہوئی کہ جس کی وجہ سے رزق بندش ہوئی جو میں نے بتایا، جب تک وہ چیز ترک نہیں کرو گے، آپ اس عمل کو 1000 بار بھی پڑھ لو گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا. کون سے؟ جو میں نے وجوہات بتائی ہیں. سب سے مین وجوہات ناجائز تعلق، اس کے بعد جو چاہے کرو، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر. شریعت جس چیز کا حکم دے اور شریعت کی حدود ہے، اور جب تم اس حدود کو کراس کرتے ہو نا تو تم پر پھر وہ دروازے کھلتے ہیں جو وباؤں کے ہوتے ہیں، وہ دروازے کھلتے ہیں جو بلاؤں کے ہوتے ہیں، وہ دروازے کھلتے ہیں جو مصیبتوں کے ہوتے ہیں، وہ دروازے کھلتے ہیں جو بیماریوں کے ہوتے ہیں، اور وہ دروازے بند ہوتے ہیں جو رزق کے ہیں، وہ دروازے بند ہوتے ہیں جو نعمتوں کے ہیں، وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں جو اخلاص اور حیا کے ہیں. تو اب آپ کا اختیار آپ کے ہاتھ میں. اب آپ چاہو رزق کا دروازہ کھولو یا دروازہ بند کرو. جادو سے رزق کی بندش ہر ایک پہ نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھنا. شیاطین کی وجہ سے رزق میں بندش نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھنا.
ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہوتی، لیکن کوئی 100 کو اگر میں چیک کروں تو اس میں سے شاید کوئی 2-3 نکل جائیں. 100 کو اگر میں چیک کروں تو شاید 3-4 نکل جائیں، بہت زیادہ نکلیں، شاید 5 نکل جائیں. لیکن 95% لوگ جو بولتے ہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر کس طرح اس کا راستہ نکلے گا؟ کیسے اس کے دروازے کھلیں گے؟ یاد رکھنا کہ اپنے آپ کو اس چنگل سے آزاد کر لو، عافیت میں رہو گے. میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، میں سب سے یہ بات میں کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے حالات بدلیں تو پہلے اپنے آپ کو بدل لو. اپنے حالات بدلنا ہے نا، اپنے آپ کو بدل لو. اپنے آپ کو بدلو گے پھر جو پڑھو گے وہ کام ہوگا. اب نماز سے دوری، دین سے دوری، ہر چیز سے دوری. اچھا ایک بات یاد رکھنا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ بولو گے کہ یار نہ تو میں نے اس کو سالوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نہ میں نے آپ کو اس کو در کو دین کر کے دیکھا ہے، لیکن دیکھو اس کے بعد کتنا دولت ہے، کتنا پیسہ کما رہا ہے، کتنا لٹا رہا ہے، کتنا کر رہا ہے، کتنا وہ کر رہا ہے، اس کو کتنا اللہ نے نوازا ہے. اس کے پاس آ ضرور رہا ہوگا لیکن وہ اپنے لیے پھر بربادی کا سامان پیدا کر رہا ہے. دیکھو تمہارے پاس سب کچھ ہو اور سکون نہ ہو تو تم سب کچھ خرچ کر کے بھی سکون نہیں لے سکتے. جب تمہارے پاس صرف اور صرف برکت ہو تو تمہاری ضروریات بھی پوری ہوں گی، تمہیں سکون بھی ملے گا اور بیماریوں سے بھی دور رہو گے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک وقت میں کتیا 6-6, 8-8 بچے جنتی ہے. ایک وقت میں کتیا 6-6, 8 بچے پیدا کرتی ہے، 18-18, 20 بچے پیدا کرتی ہے. اور ایک وقت میں بکری 1 سے 2, 2 سے 3 بچے پیدا کرتی ہے. جبکہ بکری ذبح بھی ہوتی ہے. بکری کے گوشت ہم کھاتے بھی ہیں، ہم اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. اب کتنی کثرت سے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے باوجود بھی اس سے زیادہ موجود ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے برکت. اب وہ جو کتیا بچے پیدا کر رہی ہے وہ کتنی کثرت میں ہونا چاہیے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے. اب آپ 1000 بکریاں لینے نکلو، بکرے لینے نکلو، آپ کو مل جائیں گے. یہ برکت ہے. آپ 1,00,000 1,000 یا 100 کتے لینے نکلو، آپ کو نہیں ملیں گے. کثرت میں برکت نہیں ہے. برکت کس میں ہے؟ کہ جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. ہر اس چیز میں برکت ہے جس کا ذکر قرآن میں نعمت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. کہ جیسے زیتون ہم نے ذکر کیا تھا سورہ 3 میں، جیسے انجیر ہم نے ذکر کیا تھا. جس چیز کا اللہ نے ذکر کیا ہے بطور نعمت، اس میں برکت ہے. تو برکت اپنے گھر میں چاہتے ہو نا تو اپنے دسترخوان کو بھی کشادہ کر لو، اپنے رزق میں دوسروں کو بھی شامل کر لو اور دوسروں کی بھی مدد کیا کرو. اگر آپ کی سیلری مثال کے طور پہ 10,000 روپے مہینہ ہے نا تو کم از کم آپ 10 روپے ضرور اللہ کی راہ میں الگ کر دیا کرو. اب 10,000 روپے میں 10 روپے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو، لیکن وہ آپ کے 10,000 روپے سے 20,000 روپے ہو جائیں گے. اس میں برکت آ جائے گی. جس میں اللہ شامل ہو جائے اس میں برکت آ جاتی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب 2 شخص مل کے کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو تیسرا اللہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. اب یعنی کہ میں اور تم ہم دونوں مل کر پارٹنرشپ میں کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں تو اس میں تیسرا اللہ خود موجود ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اس میں برکت دیتا ہے، اس میں خیر رکھتا ہے. اس وقت تک برکت ہوتی ہے، اس وقت تک خیر ہوتی ہے کہ جب تک ہم دونوں کے بیچ میں کسی کی نیت میں خلل نہ آ جائے، بد نیتی نہ آ جائے.
جس دن ان دونوں میں سے کسی کے ایک کی نیت خراب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے کاروبار سے خود کو الگ کر لیتا ہے. جب وہ خود کو الگ کر لیتا ہے تو تم دونوں کو اس حال میں چھوڑ دیتا ہے. تو اس بات سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ سارا کچھ دار و مدار کیا ہے؟ ہماری اپنی نیتوں کا ہے، ہماری اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی دولت سے ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ تم تو جو کچھ کرو گے تمہیں ملے گا. تم جس چیز کی کوشش کرو گے ملے گا. تم اچھے کام میں کوشش کرتے ہو تمہیں نہیں ملتا. اب تم برے کام میں کوشش کرتے ہو کہ تمہیں نہیں ملتا، لیکن جو اچھے کام میں کوشش کرتے ہو تمہیں اس میں برکت ملتی ہے، اور جو برے کام میں کوشش کرتے ہو اس میں برکت نہیں ملتی. یہاں سے برکتوں کے راستے کھل رہے ہیں اور یہاں سے پریشانیوں کے راستے کھل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمل بھی آپ کے سمجھ آ گیا ہوگا. صرف 4 دن کا یہ عمل، اور 4 تاریخ سے شروع کر لیں. 4 تاریخ نکل جائے تو پھر کوئی بھی جس تاریخ سے شروع کر لیں، اور بالخصوص رجب کی 4 تاریخ کو ضرور 4 دن کرنا. یعنی کہ رجب کی 4، رجب کی 5، رجب کی 6، رجب کی 7 دن رجب کے مہینے میں یہ عمل 40 سلاطین یہ کر لو گے نا تو انشاءاللہ پورے سال رزق میں برکت پاؤ گے. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے مرشد کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے والد محترم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے ساتھ جڑے ہوئے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا انشاءاللہ.